السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بیکم نیچرلی پازیٹیو تھنکر. اوکے، نیچرلی ہم کس طرح پازیٹیو تھنکر بن سکتے ہیں؟ ہماری لائف میں ڈفرینٹ قسم کے سائیکلز ہوتے ہیں. کچھ پازیٹیو سائیکلز ہوتے ہیں اور کچھ نیگیٹیو سائیکلز ہوتے ہیں. نیگیٹیو سائیکل ہمیں جو ہے نا مزید ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. نیگیٹیو سائیکل ہمیں مایوس کر دیتا ہے اور ہمیں جو ہے نا ایک ایسی سستی اور لیزینس ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ہم زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اوکے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اور وہ نیگیٹیو سائیکل بریک ہی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس نیگیٹیو سائیکل کو بریک کیسے کیا جائے تاکہ ہم پازیٹیو تھنکر بن جائیں. نیگیٹیو سائیکل بریک کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم بار بار زندگی میں ایک ہی سائیکل کو رپیٹ کرتے رہیں گے، ایک ہی مسٹیک کرتے رہیں گے، تو ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو نیگیٹیو سائیکل کی ریپیٹیشن کو بریک کرنا پڑے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ نیگیٹیو سائیکل کو بریک کیسے کیا جائے؟ Accept your mistake and do analysis your decisions. Okay? کیونکہ نیگیٹیو سائیکل تبھی بار بار ریپیٹ ہوتا ہے جب ہم اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جب ہم اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم اپنی غلطی کو قبول نہیں کریں گے تب تک ہم نیگیٹیو سائیکل یا مینٹل ڈپریشن کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں انسان پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود پر ظلم کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان بناتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% کسی بھی انسان سے غلطی نہیں ہوتی، غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، مگر بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ہی مسٹیکس سے سیکھتا ہے، اور یہی وہ انسان ہے جو نیگیٹیو سائیکل کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو ایک غلطی سے سیکھتا ہے اور دوبارہ وہی غلطی نہیں کرتا. ایکچولی انسان جب اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ بار بار ایک ہی سائیکل کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی مسٹیک کو بار بار کر رہا ہوتا ہے. تو جب انسان اپنی غلطی کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنا جو انالائسس کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا مسٹیک کی ہیں، کہاں اس نے غلط فیصلہ کیا تھا جو اس کے جو نتائج جو ہے نا اتنے برے نکلے ہیں. جب وہ یہ انالائسس کرتا ہے اور وہ ڈفرینٹ پوائنٹس یا ڈفرینٹ کنکلوژن پر پہنچتا ہے تو وہ اس کام پر کامیاب ہو جاتا ہے کہ نیگیٹیو سائیکل کو، اس فیز کو یہیں پہ روک دیا جائے، دوبارہ سے یہ مسٹیک نہ کی جائے، دوبارہ سے ایسے غلط ڈیسیجنز نہ لیے جائیں. تو پہلی بات، اپنی مسٹیک سے سیکھو اور اللہ سے توبہ کرو اور اس سے مدد مانگو اور دعا کرو، کیونکہ یہ ہمارے اندر نا ایک انرجی پیدا کرتی ہے، ایک امید پیدا کرتی ہے. جب ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے، جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے ورک کرتا ہے. اللہ سے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ نا ہمارے اندر ایک شیطان ہمارے اندر ایک بار بار ایک سوچ ڈالتا ہے کہ اوکے اب تو تم سے یہ مسٹیک ہو گئی، یا تم سے یہ گناہ ہو گیا، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم تو بیکار ہو. تو یہاں پر جو ہے نا ہم جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں کہ اوکے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو دنیا کا بیکار انسان ہوں. ایسا نہیں ہے. جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ میری بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے نا ایک کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک پازیٹیو سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اوکے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ ڈیسیجن لے رہا ہوں، تو یہ جو ہے نا اب اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اچھے ہی نتائج ملیں گے مجھے. جب ہم ایسا سوچتے ہیں نا تو وہ ایک پازیٹیو فیلڈ بن جاتا ہے انسان کے ارد گرد، اور وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس طرح سے انسان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں آتی ہیں اور بری چیزیں نکل جاتی ہیں. دعا بھی اسی طرح انسان کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہے. یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کیس ہمارا جو ہے نا کوئی فیصلہ غلط ہو بھی جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے میرے لیے اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کچھ حکمت تو ہم جان لیتے ہیں کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ہمارے ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب جو حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے وہیں پہ چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں. یہ چیز اب کے اوکے
دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے توبہ کرو. یہ چیز آپ کی زندگی کے اس مشکل سفر کو آسان بنا دے گی، کیونکہ آپ نا مایوس نہیں ہوں گے اپنے ڈیسیجن سے. آپ میں ایک جو ہے نا وہ لیک آف کانفیڈینس ہے نا، وہ نہیں ختم ہوگا. آپ میں کانفیڈینس اسی طرح رہے گا. آپ کو لگے گا کہ اوکے آئی ایم ناٹ بیڈ، ایک فیصلہ غلط ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے دوبارہ سے وہ مسٹیکس نہیں کرنی ہے. اپنا انالائسس کریں، خود کو اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں. زندگی میں پازیٹیو اور نیگیٹو سائیکل دونوں چلتے ہیں. اوکے، پازیٹیو سائیکل تو ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں، ان کی کنسسٹنسی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، بیسٹ ہوتا ہے، فروٹفل ہوتا ہے، جبکہ ایک معاشرے کی فلاح و بہبود میں بھی وہ ایک فیول کے طور پر ورک کرتی ہے. جب اور نیگیٹو سائیکل جو ہے نا ایک ٹریگر ہوتا ہے، وہ جو ہے نا ایک انڈیویجول کو بھی ٹریگر کرتا ہے مسلسل، اور اس معاشرے کو بھی ٹریگر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک انڈیویجول، بہت سارے انڈیویجول جب ملتے ہیں تبھی ایک معاشرہ بنتا ہے. اگر ایک انڈیویجول بھی یا دو انڈیویجول بھی خراب ہوں، یا پھر مطلب ایک مایوسی والی، ڈپریشن والی سچویشن میں چلے جائیں، تو ان کی وجہ سے باقی بھی افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ ان کی سائیکل مطلب مایوسی والی یا نیگیٹو سائیکل بار بار رپیٹ ہو رہی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، ایک معاشرہ دکھی ہو جاتا ہے ان کے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے، ان کی مایوسی کی وجہ سے، ان کی نا امیدی کی وجہ سے. تو اللہ سے امید نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں. بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نا دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا اینالائسس کرنا چاہیے. اس طرح ہم زندگی میں آئے ہوئے نیگیٹو سائیکلز کو بریک کر سکتے ہیں اور پازیٹیو سائیکل کی طرف جا سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ انسان خود جب اپنا اینالائسس کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس کے اندر کیا کیا ریسورسز ہیں، اس میں کون کون سی ایبیلٹیز ہیں، کہ وہ کون کون سے ایسے اچھے کام کر سکتا ہے، کون کون سا ٹیلنٹ ہے جس سے وہ اچھی طرح یوز کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتا ہے اور اپنے لیے کام کر سکتا ہے. دیکھیں انسان سب سے پہلے تو اپنے لیے، جب تک کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا نا، تب تک وہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک انڈیویجول جب اپنے لیے کام کرنے کے لیے نا، ایک انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ خود کو اسٹڈی کرے، اپنے ٹیلنٹ کو دیکھے اور اپنے ریسورسز کو دیکھے، اور اس سب کو انالائسس کرنے کے بعد وہ یہ دیکھے کہ اب میں اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح مزید نکھاروں اور کس طرح پروڈکٹیو بناؤں، ایچ لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح میں پروڈکٹیو کروں. اب اگر پازیٹیو کرو گے تو وہ بڑھے گا، اور نیگیٹیو کرو گے تو وہ ڈبل بڑھے گا، کیونکہ برائی جو ہے نا ڈبل اور تیزی سے بڑھتی ہے. وہ مایوسی انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ پازیٹیوٹی ہے نا اس کو پھیلنے میں ذرا وقت لگتا ہے. کیونکہ پازیٹیوٹی کو پھیلنے میں ذرا وقت لگتا ہے، اور برائی جو ہے نا ایک مایوسی، نا امیدی جو ہے نا ایک ٹریپ کی طرح ورک کرتی ہے. انسان جب پھنس جائے نا اس میں، یا پھر اس کی چنگل میں ایک بار چلا جائے نا انسان نیگیٹو فیز کے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے نکلنا. لیکن وہ انسان نکل جاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے. صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہوتا، آپ ڈیلی پڑھیں، ایک آیات پڑھیں، لیکن اسے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ پاک جو ہے نا قرآن پاک میں انسان سے کہہ کیا رہا ہے. قرآن پاک تو ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کا ایک مطلب انسان اس کا موضوع ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے کام کرنا ہے. جیسے ڈفرینٹ مشینز ہوتی ہیں، ان کا ایک مینول دیا جاتا ہے کہ یہ مشین ایسے ایسے کام کرے گی، ویسے انسان بھی ایسی ہی ہے. اور قرآن پاک نا ایک مینول بک کی طرح کام کرتا ہے انسان کے لیے، کہ اوکے انسان اگر یہ کرے گا تو بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور اگر وہ ایسے ایسے کام کرے گا تو وہ جو ہے نا ناکارہ ہو جائے گا. تو انسان کو سوچنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ڈیلی ایک آیات ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس پر ورک کریں، پھر اس پر سوچیں، اور اپنی پریکٹیکل لائف پر اسے امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ بہت سارے انسان جو ہے نا نیگیٹو سائیکل سے نکل کر پازیٹیو سائیکل کی طرف موو کر جائیں گے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.